سبسکرائب کیجیے کہ پورا معاشرہ جو اس وقت گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ ہے دل کا خراب ہونا اور دل سے اللہ کے خوف کا نکل جانا۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے دل کے حوالے سے فرمایا اور اپنے خوف کے حوالے سے جو فرمایا ہے میں اس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں۔ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ کو جاننا ہو کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے یا نہیں تو اس کی علامتیں کیا ہیں۔ یہ تو زبان سے ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن اس کی علامتیں صوفیاء کرام نے کیا فرمایا، کیسے پتا چلے کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ اس کی 7 علامتیں انہوں نے بیان کی ہیں، اس پر میں بعد میں آؤں گا، لیکن پہلے آپ کو میں قرآنی آیات کی روشنی میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ سمجھاؤں کہ اللہ اپنے سے ڈرنے کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، تم لوگوں سے نہ ڈرو، صرف مجھے سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو۔ اللہ فرماتا ہے صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی آدمی لوگوں کی مروت میں گناہ کر لیتا ہے، کبھی لوگوں کے ڈر سے گناہ کر لیتا ہے، کبھی لوگوں کے ڈر سے حق بات نہیں کہتا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو قرآن کہتے ہیں نہیں، مجھ سے ڈرو۔ اب اس ڈر کا فائدہ بھی کیا ہے وہ حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اور اگر کوئی بندہ انسانوں کے ڈر سے گناہ کر رہا ہے اور اللہ کے ڈر کی پرواہ نہیں کرتا تو اس کا بھی انجام کیا ہے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو قرآن کی یہ آیت ہمیں درس دے رہی ہے کہ فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، تم لوگوں سے نہ ڈرو، صرف مجھے سے ڈرا کرو۔ ایک اور مقام پر رب نے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، تم صرف مجھے سے ڈرا کرو۔ یہاں اور حصر کے ساتھ، تاکید کے ساتھ، مجھ ہی سے صرف ڈرا کر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت لطیف نکتہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ کسی انسان سے ڈر کر اگر آنکھ سے آنسو نکل پڑے تو آدمی اس سے بزدل کہتا ہے، لیکن خوف خدا سے اگر آنکھ سے آنسو نکلیں دنیا ایسے آنسو کی تمنا کیا کرتی ہے کہ اللہ یہ تڑپ مجھے بھی عطا فرما۔ کتنا فرق ہے انسان سے ڈر کر کے رونا اور قدرت کے خوف سے رونا، کتنا بڑا فرق ہے۔ انسان سے ڈر کر کے رو تو عزت چلی جاتی ہے، اور اللہ سے ڈر کر کے رو تو دونوں جہاں میں عزت مل جایا کرتی، دونوں جہاں میں عزت مل جایا۔ یہ اللہ کے ڈر کا معاملہ، اور اللہ نے اپنے ہی سے ڈرنے کے بارے میں جو فرمایا اور کئی مقامات پر فرمایا، اور جہاں یہ فرمایا انسانوں سے نہ ڈرو وہ تو آپ سمجھ چکے، لیکن بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان بھوک سے ڈر جاتا ہے، تنگ دستی سے ڈر جاتا ہے، اور چیزوں سے ڈر جاتا ہے، بے روزگاری سے ڈر جاتا ہے، بہت سارے ڈر اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن کہتے نہیں، مجھ سے ڈرو۔ میں نے جب اس پر غور کیا کہ اے کریم تو فرماتا ہے کہ مجھ سے ڈرو، اب تنگ دستی کی وجہ سے پریشانی پیدا ہوتی ہے، کام نہ بنے تو پریشانی پیدا ہوتی ہے، تو کیا تیرے ڈر سے یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ تو میرا کریم قرآن میں فرماتا ہے اللہ اکبر، بندے تیرے کام نہیں ہوتے نا، تو کوئی کام کرنا چاہتا ہے لیکن کام نہیں بنتے نا، آج تجھے اس کا نسخہ بتاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے کام آسان کر دیتا ہے۔ بندے تجھے روزی کی تنگی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا ہے۔ نسخہ ایک ہی ہے اور جزا
کئی نظر آتی. اسی لیے ولی کی تعریف جو قرآن نے کی وہ یہی کی الذین آمنوا وکانوا یتقون. اس لیے کبھی ولی کے یہاں تنگ دستی آپ کو ملے گی ہی نہیں، وہاں فراخی ہی فراخی نظر آتی ہے اور وہاں ہر کام بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. وجہ سب سے بڑی ایمان کے ساتھ تقوی، اللہ کا ڈر. چونکہ اب اس کو دوسرے اینگل سے میں سمجھاتا ہوں. گناہ ہوتے ہیں تو روزی میں تنگی پیدا ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں تو اور ساری پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں. قرآن نے کہا ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے گناہ تو اللہ یوں ہی معاف فرما دیتا ہے. تو مصیبتیں جو پہنچتی ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے. اب جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہوگا تو گناہ کرے گا نہیں تو مصیبت کہاں سے آئے گی؟ انعام کی بارشیں ہی بارشیں اس کو نازل ہوتی ہیں، بارشیں نازل ہوتی ہیں. تو کسی چیز سے مت ڈرو، نہ کسی بیماری سے ڈرو، نہ تنگ دستی سے ڈرو، نہ کسی کا خوف رکھو. بس اگر ڈرنا ہے تو قرآن نے بتا دیا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اللہ فرماتے مجھ ہی سے ڈرا کرو. کمنٹ شیئر ضرور کریے.